الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام۔ آج ہم ارمیہ ابن حلقیہ علیہ السلام کی بات کریں گے۔ ابن عساکر بتاتے ہیں کہ کچھ صحیفوں میں لکھا تھا ارمیہ علیہ السلام یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کے خون پر کھڑے ہوئے جب وہ بہہ رہا تھا، اور انہوں نے کہا اے خون، تم نے لوگوں کو روشنی دی ہے تو تم آرام کرو۔ تو وہ خون وہیں رک گیا اور جم گیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو آگاہ کرتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب تورات میں فیصلہ سنا دیا کہ تم زمین میں 2 بار ضرور فساد کرو گے اور ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے بھیج دیے، چنانچہ وہ فساد انگیزی کے لیے شہروں کے درمیان گھس گئے اور یہ وعدہ پورا کیا ہوا تھا۔ پھر ہم نے پھیر کر تمہیں ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد دی، اور ہم نے تمہیں نفری میں خوب زیادہ کر دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفس کے لیے کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو وہ بھی اسی کے لیے ہوگی۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ایک اور قوم تم پر غالب آئی، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد اقصیٰ میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس پر غلبہ پائیں اسے یکسر تباہ کر دیں۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی معاملہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ وہب ابن منبہ روایت کرتے ہیں کہ جب گناہ بہت بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بنو اسرائیلی نبی بھیجا جن کا نام آموس علیہ السلام تھا، کہ وہ لوگوں کے بیچ جائیں اور انہیں آگاہ کریں کہ وہ لوگ بالکل اندھے اور بہرے ہیں اور کوئی بات سننے والے نہیں ہیں، اور ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پرداداؤں کو جانتے ہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ان کے لیے رحم دل بناتی ہے، اور ان سے پوچھیں میری نعمت کے بارے میں، کیا کوئی انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے میری نافرمانی کرنے کے بعد؟ اور کیا کوئی ایسا ہے جو پریشانی میں پڑا ہو میری بات ماننے کے بعد؟ جو جانور ہوتے ہیں وہ اپنا علاقہ جانتے ہیں اور ان کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ میں نے یعنی اللہ نے ان پر اپنا کرم کیا ان کے باپ داداؤں کی وجہ سے، اور ان لوگوں نے اس کرم کا غلط فائدہ اٹھایا۔ تمہارے جو قرہ ہیں وہ میرے علاوہ دوسروں کی بندگی کرتے ہیں، تمہاری عورتوں نے کوئی صحیح چیز نہیں سیکھی، اور تمہارے حکام نے میرے اور میرے رسولوں کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، ان کے دل ان کے چہرے جھوٹ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں اور اپنی قوت کی کہ میں ان لوگوں پہ ایسے لوگ بھیجوں گا جن کی زبانیں عجیب ہوں گی، جن کے چہرے بھی بہت عجیب ہوں گے، جو آنسوؤں کے سامنے بالکل بھی رحم دل نہیں ہوں گے، اور میں ان کے اوپر ایک بہت ہی خراب راجہ مسلط کروں گا جس کی فوج بادلوں کی طرح ہوگی، اور اس کے بہت سے فالوور ہوں گے، اور اس کے جھنڈے شاہین کی پنکھ کی طرح ہوں گے، اور ان کے گھوڑے بہت تیز چلنے والے ہوں گے۔ وہ لوگ تمام عمارتوں کو دھول بنا دیں گے اور تمام گاؤں کو اجاڑ دیں گے۔ ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے انہی الفاظوں میں، اسحاق ابن بشر نے کہا کہ ادریس ان سے بتاتے ہیں کہ وہب ابن منبہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کے پاس بھیجا جب حالات ان کے بہت خراب ہو چکے تھے، وہ بہت نافرمانی میں تھے، وہ انبیاء کا قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان لوگوں کو سبق سکھائے گا، تو انہوں نے ارمیہ علیہ السلام کو بتایا کہ میں بنو اسرائیل کو تباہ کر دوں گا، تم وہاں جاؤ، میں تمہیں اپنی وحی بھیجوں گا۔ ارمیہ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے چہرے پر دھول لگائی اور وہ سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا اے رب، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہیں ہوتا کہ جب آپ نے مجھے بنو اسرائیل کا آخری نبی بنایا اور میرے سامنے یروشلم تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا سر اٹھاؤ، انہوں نے سر اٹھایا، وہ روئے اور کہا اے میرے رب، کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کس کو بھیجیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو نہ تو میرے عذاب سے ڈرتے ہیں نہ تو مجھ سے کوئی ثواب چاہتے ہیں۔ اے ارمیہ، کھڑے ہو جا اور بنو اسرائیل کی خبر سن۔ جب میں نے تمہیں چنا نہیں تھا تب میں نے تمہارے پر اپنا رحم اور کرم کیا تھا، تم راجہ کے ساتھ جاؤ اور اسے صحیح بات بتاؤ اور اس کی حفاظت کرو۔ وہ ان راجہ کے ساتھ تھے جب اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کر رہے تھے، اور وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے جاؤ اور کہو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ ارمیہ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، اور اگر آپ نے مجھے طاقت نہیں دی۔ اللہ کا جواب آیا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تمام امور کا جو کنٹرول ہے وہ میرے ہی ہاتھ میں ہے؟ میں اللہ ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے سمندروں سے بات کی اور تمہیں کوئی برائی چھوئے گی نہیں۔ جاؤ اپنے لوگوں کے پاس اور ان سے کہو جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ اس روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ جو راجہ اور راجکمار ہیں میرے دیے ہوئے مال سے بہت عیش کی زندگی جی رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں،
انہوں نے میری کتاب کو چھوڑ دیا اور میں نبیوں کو مار دیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میرے ساتھ کوئی شریک ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کروں جس کو میرے سوائے پوجا جائے؟ ان کے جو قراء اور قضات ہیں یہ تو جو مرضی چاہے پڑھتے لکھتے ہیں، لیکن جو انبیاء کے بچے ہیں ان پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ آج کا یہ بڑی خدمت تھا، انشاءاللہ اس قصے کو اگلے پارٹ میں بھی ہم جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔